اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہندوستان کی آزادی کو 70 سال سے زیادہ کا عرصہ گزرنے کو آیا ہے۔ ہم آج یہ عہد کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو آزاد پیدا کیا ہے اور آزادی انسان کا بنیادی حق ہے۔ غلامی میں جینا کسی انسان کے لیے نہیں ہے، اسی لیے ہم غلامی کے خلاف لڑتے رہے۔ 90 سال کی جنگ کے بعد ہندوستان میں 1857 سے لے کر 1947 تک، 1857 سے لے کر 1947 تک 90 سال کی ایک عظیم جنگ کے بعد، بڑی محنتوں کے بعد یہ لہلاتا ہوا چمن آج ہمیں دکھ رہا ہے۔ اور ہندوستان کی اس آزادی میں 100-200 کا نہیں، ہزاروں کا خون بہا ہے، اور ان کے خون کے بعد، ان کی قربانیوں کے بعد یہ آج پرچم سربلند ہے ہندوستان کا۔ میرے عزیزوں، اس آزادی کو برقرار رکھنا ہر ہندوستانی کا حق ہے۔ دوبارہ ہندوستان کسی کی غلامی میں نہ جائے، اس کا عہد ہم ہر سال کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک 200 سالہ غلامی کی زندگی انگریزوں کی جینے کے بعد ہندوستان پر دوبارہ کبھی ایسی نوبت نہ آئے کہ پھر ہمارے درمیان کچھ لوگ حکومت کریں اور کچھ لوگ غلامی کریں۔ نہیں، ہم کبھی یہ نہیں چاہتے۔ ہندوستان آزاد ملک ہے، اسی لیے جمہوریت کو یہاں پر سب سے بڑا ایک مرتبہ دیا گیا جس کو ڈیموکریسی کہتے ہیں۔ ڈیموکریسی ہے کیا؟ یہ لوگوں سے لوگوں کے لیے، بائی دا پیپل فار دا پیپل، لوگوں سے لوگوں کے لیے۔ تو جب تک یہ رہے گا انشاءاللہ ہندوستان میں امن و امان برقرار رہے گا۔ ہم آج یوم جمہوریہ سے، آج کے دن اپنی قوم سے مخاطب ہو کر بلکہ پورے ہندوستانیوں کو میں یہ میسج دینا چاہوں گا، آزادی مل تو گئی تھی ہمیں 1947 میں، لیکن آج اس آزادی کا سارا لہلاتا ہوا چمن پھر سے بگاڑنے کی کچھ لوگ ناپاک کوششیں کر رہے ہیں۔ ہم اس کے خلاف ہیں۔ ہندوستان کو کبھی بھی آتنکواد ہونے ہم نہیں دیں گے، منوواد ہونے ہم نہیں دیں گے۔ کسی خاص ایک ذات، ایک برادری کی بڑھوتری کے لیے ہندوستان نہیں بنا ہے۔ ہندوستان میں ہر ایک کا برابر کا حق ہے۔ یہاں ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، اور مسلمان بھی بڑی تعداد میں ہیں۔ ہم بار بار اس چیز کا عہد کرتے ہیں۔ یہاں 1000 سال پرانی مندریں بھی ہیں، کئی 100 سال پہلے کی یہاں چرچ بھی ہیں، اور یہاں پر گرودوارے بھی ہیں۔ اسی طرح 700 اور 800 سال پہلے کی ہماری مسجدیں اور مزارات بھی موجود ہیں۔ ہندوستان اپنے سینے میں ایک بہت بڑی تاریخ لیا ہوا ہے، اس لیے پوری دنیا مل کر ہندوستان کو مٹانا چاہے یہ مشکل بات ہے۔ کچھ تو بات ہے کہ مٹتا نہیں نام و نشاں ہمارا۔ میرے عزیزوں، اسی لیے اقبال نے کہا تھا یونان و مصر اور روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا، اور ہم بھول بھلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ اس لیے آج میں ہر ایک سے یہ اپیل کروں گا کہ آپ ہندوستان کے لا کو پڑھیں، قوانین کو جانیں، تاکہ آپ غیر قانونی کوئی کام نہ کریں اور اپنے سامنے کسی کو غیر قانونی کام کرنے بھی نہ دیں۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہر ہندوستانی کو معلوم ہو کہ میرے ہندوستان کے لا کیا ہیں، مجھے یہاں پر جینے کے ادھیکار کیسے دیے گئے ہیں۔ ایک بڑی بات ہے، ابھی دلی میں ایک صاحب کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے تھے، ان سے پوچھ رہے تھے کیا حالات چل رہے ہیں، کچھ بھی نہیں خبر ہے۔ وہ راجستھان کے رہنے والے، کسی بات کی خبر نہیں، دلی میں کیا چل رہا ہے کیا نہیں ہے، نہ کسی پروٹیسٹ کی خبر ہے، نہ وہاں کے الیکشن کی خبر ہے، کچھ بھی خبر نہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ ہم نے یہ بھی پوچھا کہ آپ ہندوستان میں رہ رہے ہو کہ نہیں رہ رہے ہو؟ صرف ہم کھانا پکانا اور اپنی ڈیوٹی والا اتنا ہی۔ میرے عزیزوں، ہندوستان میں رہنے کے ساتھ ساتھ آپ سب کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے یہاں جینے کے لیے کیا ادھیکار ہمیں دیے گئے ہیں، کیسی آزادی ہمیں دی گئی ہے، ہمارے لیے کیسے لا دیے گئے ہیں، یہ ہر ایک شہری کو جاننا اس کا حق ہے۔
اور جب آپ ان پڑھ رہیں گے تو کوئی بھی آپ کو قانون کے نام پر ڈرائے گا، دھمکائے گا. اس لیے سب سے پہلے ہمیں ایجوکیشن کی ضرورت ہے، تعلیم کی ضرورت ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ سارے لوگ لا پڑھنا شروع کر دیں، سارے کالجز میں لا ہر ایک انسان، ہر ایک شہری، ہر ہندوستانی وہ اپنے طور پر فردن چاہے تو نیٹ کے ذریعے سے بھی پڑھ سکتا ہے ہندوستان کا سنویدھان کیا ہے. جب آپ کو معلومات ہوگی تو آپ سنگھرش کر سکیں گے اور مقابلہ کر سکیں گے. جیسے کہ آج ہو رہا ہے، بہت سارے لوگ کسی بھی قانون کے متعلق وروध پر اترے ہوئے ہیں تو انہیں خود پتہ نہیں ہے، کچھ لوگ سمرتھن کے لیے اترے تو ان کو بھی پتہ نہیں ہے. تو یہ تمام چیزیں جہالت کے ساتھ جو کام ہوتا ہے اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوتا. سب سے پہلے آپ کو اس کی معلومات حاصل کرنی چاہیے، انفارمیشن لینی چاہیے کہ میں کس کے سمرتھن میں اتر رہا ہوں اور میں کس کے وروध میں اتر رہا ہوں. ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کر دینا.